سبيل الدموع سبيل آداب اخذ الزکاة و ایتائها، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو دو طرح کی دعائیں ملتی، ایک تو براہ راست اس شخص کے لیے دعا جو صدقہ لایا ہو کہ اے اللہ فلاں پر رحمت نازل فرما، اور دوسری اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما۔ سمجھ آ گئی کیا دو چیزیں؟ براہ راست اس شخص پر جو لے کر آیا ہے، اور نمبر دو اس کی آل اولاد پر بھی، اور ان دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے باہر اچھی کیلی گرافی میں لکھ کر یہ لگا ہونا چاہیے کہ جو شخص کچھ بھی لے کر آئے اس کے لیے ایک اجتماعی دعا ہو، کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خواہ وہ شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، کیا سوچ کے اس کا رکھ لیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تھی نا، اس نے پوری کی، سو واٹ۔ نہیں، چاہے اس نے ذمہ داری پوری کی، پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دعا دیں۔ دعا دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ موٹیویشن ملے گی اور اس کے اوپر اور رحمتیں نازل ہوں گی، اگلے سال اور زیادہ ادا کر سکے گا، اوروں کو بھلا کر سکے گا، اور ایک محبت اور بھائی چارہ بھی تو بڑھتا ہے نا، دل میں اطمینان سعادت۔ اور جب کوئی احسان کرتا ہے، چاہے وہ براہ راست ہم پر نہ بھی کر رہا ہو، لیکن ہم بھی ایک وسیلہ بنے ہوئے اس میں، تو بھی دعا دینی چاہیے۔ یس، انہیں بولنا بھی چاہیے، انہیں دو لفظ بولنے بھی چاہیے۔ اگر لائن لمبی لگی ہوئی ہو تو اس وقت اگر مشکل ہو رہی ہو تو ایک مستقل لگی رہے، اور ایک بولنے سے اور زیادہ دل اچھا ہوگا۔ یعنی اصل سنت تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر ہی بات کی۔ ہمیں جب کوئی کہے نا کہ دعا کر دے کوئی، تو ہم کیا کریں، ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے کیا دعا کرے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر کس کو کیا دعا دینی ہے۔ جو کسی کو دعا دیتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھنی ہے یہ بات، زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، زیادہ دینے والے کے لیے زیادہ ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ ہم بعض اوقات اتنی زیادہ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ نگ تو سونا نہیں ہے، اس کے اندر تو کاٹ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، اور اس کے بیچنے کا ریٹ اتنا اور خریدنے کا اتنا ہے، وہ بہت لمبے چوڑے حساب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بہت باریک حساب کرنے سے بہتر حساب کر لیں، لیکن اس پر زیادہ دیں، تو اجر بھی، فائدہ بھی، ثواب بھی اور برکت بھی زیادہ ملے گی۔ جی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی۔ میں نے اسے کہا 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے، نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا،
اور ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس میں دینے والے کا کیا کردار سامنے آتا ہے؟ وہ اتنے شوق سے کیوں دیتے تھے اور زیادہ دینے پر کیوں مصر تھے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اور اس ڈر سے بھی کہ کہیں ہماری طرف کوئی حق نہ رہ جائے، زیادہ لے لو. لینے والے کا کیا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کا اتنا ڈر رکھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ لے لیا تو میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں. یس، وہ اپنی جگہ ڈر رہا ہے. لہذا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب دونوں کے درمیان بات طے نہیں ہوئی تو کہا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ کا فیصلہ کیسا تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ جی، جو خوشی سے زیادہ دے اس سے لے لیا جائے. اور ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے اور لینے والا اس سے زیادہ لے لیتا ہے تو لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور دینے والے کو کیا مل جائے گا؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک طرح سے ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کی دعا دی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے. پچھلی حدیث میں رحمت کی دعا ہے اور یہاں برکت کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ اضافہ دے اس مال میں. تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، یعنی زکوٰۃ کلیکٹر کو خود جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرنی چاہیے. حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینے والے کو سہولت دی گئی ہے، لینے والے پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جا کر لے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ کہ اگر وہ مویشی لے کر ہر شخص چل پڑے گا تو اس میں مشکل ہوگی، خصوصاً اگر کسی دوسرے شہر یا گاؤں یا علاقے میں آفس ہو، کیونکہ ہر جگہ پر تو آفیسز نہیں ہو سکتے. تو آفس کا بندہ اٹھ کر سب جگہوں پر چلا جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر بندہ آفس میں آئے. زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے لینے والے کو، نہ بہت اچھا چنے اور نہ ہی بہت گھٹیا، بس قابل قبول ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. اسے بخاری نے روایت. حکم کیا ہے زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین یا عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا؟ کیوں؟ وائے اس کی کیا حکمت تھی؟ تاکہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کر دیں. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب عید کے موقع پر بچوں کے سامنے بکرا ذبح کیا جائے اور خصوصاً وہ بکرا انہوں نے پالا ہو یا کچھ دن بھی ان کے کھیلنے کے لیے گھر میں رکھا گیا ہو تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ روتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، عید کے دن موڈ آف کر لیتے ہیں، بکرے کا گوشت نہیں کھاتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بکرا اس کو کیوں ذبح کیا. اور خصوصاً جانور، انسان جب جانوروں کو پالتا ہے تو اسے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے. ہم چونکہ دور دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی انس تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان کو روزانہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے وہ ان کا زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو جب وہ لیا جانے لگتا ہے تو ان کے دل میں پھر کہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہماری اتنی بہترین چیز کیوں لے لی گئی، یعنی دین کے خلاف یا اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے کہیں ان کے اندر کوئی منفی جذبات نہ ہو. یہاں انسانی کمزوری کی رعایت کی گئی ہے کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ تو اپنی خوشی سے زیادہ بہتر دینا چاہتے ہیں لیکن سب ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے.
زکات سے بچنے کے لیے ہیلا سازی منع ہے. ہیلا سازی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہانے بنانا. زکات دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. مثلاً آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ایک نصاب نہیں بنایا جائے گا، ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہوگا. ٹھیک. اور اسی طرح بکریوں کی مثال یہاں یہ خود دیں گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ حضرت انس کے لیے فرض زکات کا حکم لکھ کر دیا، یعنی احکامات لکھ کر دیے. اور ان احکامات میں کیا تھا؟ زکات کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکات کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں ریشو بدل جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 1 وضاحت ہی کرتے ہیں. مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکات ادا کرنی ہوگی، کیونکہ بکریوں کا نصاب کیا ہے؟ 40 بکریوں پر ایک بکری دینا. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری دینی پڑے گی. مثلا 3 بھائی ہیں گھر میں اور ہر ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں اور 40 الگ الگ ان کی ملکیت ہے، ہر ایک کی 40 ہے. اب جب سال گزر گیا تو انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک ایک بکری دینی ہے. تو 3 بکریاں ان کی زکات نکلتی. تو وہ سال کے اختتام پر آپس میں اور پکے بھائی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے آج کے دن ہم اب سب اپنے مال اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان میں سے بس ایک بکری دیتے ہیں اور 2 ہماری بچ جائیں گی. اتفاق کا کتنا فائدہ ہے. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہی ہیلا سازی ہے کہ زکات سے بچنے کے لیے مال اکٹھا کر لینا، یہ نہیں کرنے کی اجازت. تو اب اگر کوئی آپ سوال کرے کہ 3 الگ مالک اگر زکات سے بچنے کے لیے اپنا مال اکٹھا کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں ہے. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں، 120 تو ان پر 3 بکریاں زکات ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے؟ وہ سال بھر تو اکٹھے ہیں لیکن زکات کے دن الگ الگ ہو جاتے ہیں. پہلوں نے کیا کیا؟ جمع ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ الگ ہو گئے. تو ایسا کرنا بھی درست نہیں. اب یہ لینے دینے کے آداب ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 زکات وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے. مثلاً اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں سے 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکات ہوگی. زکات لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا. یعنی اگر آلریڈی ان کی کٹھی ہی ہیں، ایک ہی جگہ ہے اور وہ 80 ہے تو ایک ہی بکری جائے گی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم 2 کا بزنس اکٹھا ہے تو تم الگ الگ کرو اور آدھی آدھی کرو اور پھر ایک ایک بکری مجھے دو. نہیں، چونکہ انہوں نے رکھا ہی اکٹھا ہوا ہے اور اس کے پروفٹ نفع نقصان کے وہ مشترکہ حقدار ہیں، تو وہاں زکات لینے والا اپنی مرضی سے الگ نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ مالک الگ الگ ہیں اور ویسے انہوں نے کسی انتظامی ضرورت کے تحت ان کو اکٹھا کر رکھا ہے تو اس صورت میں بات مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مثال سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے. مشترکہ کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکات ادا کرنی چاہیے. جملہ سب مل کے پڑھیں. جی، یعنی اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، 1 لاکھ آپ نے ڈال رکھا ہے، 1 لاکھ کسی اور نے، سال کے آخر میں جب زکات کا وقت آتا ہے تو کیا آپ دوسرے کے حصے کی بھی زکات دے دیں گے یا اسے کہیں تم بھی تو حصے دار ہو، میری بھی تم دے دو؟ نہیں، آپ اپنے پیسوں کی دیں گے اور وہ اپنے پیسوں کی، کیونکہ اس مال پہ سال گزر چکا ہے. یہ مال تجارت ہے جیسے. جی وہاں بھی وہی اصول ہے. اگر تو انہوں نے حصہ الگ الگ مقرر کیا ہوا پھر تو ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا باپ بیٹوں کا اکٹھا ہی ہوتا ہے اور وہ الگ نہیں ہے تو اس صورت میں الگ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں پارٹنرشپ لکھی ہوئی ہے کہ اتنا اس کا ہے اتنا اس کا، اس حساب سے پھر کرنا ہی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی.
اس میں یہ تھا جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کی وضاحت یہ کہ مثلاً ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں گے. دونوں پہ برابر کی زکوٰۃ پڑے گی. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کمپنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مثلاً کسی نے کمپنی بنائی اور لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تو کمپنی کا فرض بنتا ہے کہ سب کی انویسٹمنٹ کی اکٹھی زکوٰۃ نکال دے. ٹھیک ہے، لیکن یعنی 5 لوگ ہیں اس کمپنی میں تو سال کے آخر میں ان سب کی اکٹھی زکوٰۃ کمپنی کی طرف سے ادا کر دی جائے. جیسے اور نفع نقصان آمد و رفت کا حساب ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی وہی ہو جائے. لیکن اگر پتا ہو کہ جس کمپنی میں نے انویسٹمنٹ کی وہ میری زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کسی کی بھی نہیں دیں گے، اور انہوں نے ایک کلاز میں یہ لکھا ہے کہ کمپنی زکوٰۃ دینے کی ذمہ دار نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے. باقی ساری کمپنی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کے بہاف پر دے رہی ہے نا، ہو جائے گی. بالکل جیسے بینک والے اگر آپ کے بہاف پر وہ نکال کے آپ کے پیسے سے دے جائیں گے تو وہ زکوٰۃ ہو جائے گی. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی شخص شدید ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس اور کچھ نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ سوچتے ہیں چلو میں اپنی آئندہ آنے والی جو زکوٰۃ ہے اس میں سے پیسے نکال کے دے دیتا ہوں، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات. ایک صورت اور یہ ہوتی ہے، کچھ لوگ اکٹھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہوتا ہے نا، مثلاً عورتوں کے پاس زیورات ہیں اور وہ نہ تو زیور نکالنا چاہتی ہیں اور نہ ان کے پاس اکٹھی اتنی اماؤنٹ ہے. مثلاً 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی اور ایک عورت کے پاس 1 لاکھ نہیں ہے، اس کو ہر مہینے 10,000 جیب خرچ ملتا ہے شوہر سے. تو وہ کیا کرے؟ ایک یہ ہے کہ ہر مہینے سیونگ کر کر کے رکھتی رہے، جب سال پورا ہو تو وہ اکٹھا پیسہ زکوٰۃ میں دے دے. دوسرا کیا ہے، ساتھ کے ساتھ ایڈوانس میں دیتی جائے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ڈیو ہے اور آپ کو آج نکالنی ہے اور آپ آج نکالنے کی بجائے 1 سال بعد پوری کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا مال آپ کے مال میں شامل نہیں رہنا چاہیے. اب سمجھ آ گئی؟ ان ایڈوانس انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیں. اگر آپ نے زکوٰۃ انسٹالمنٹ میں دینی ہے، اکٹھے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو ان ایڈوانس دے دیں، ہر مہینے دیتے جائیں. کیونکہ یہ سوال بہت آتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اکٹھے پیسے نہیں ہیں، تو میں کیا ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دے دوں؟ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوال کیا کسی سے، یا آیا ذہن میں؟ اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہم اکٹھی زکوٰۃ دینا افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا ہر مہینے زکوٰۃ دے دیا کریں؟ تو ان ایڈوانس دے دیا کریں. سال گزرنے کے بعد تو آپ کو اس پیسے کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. اگر آپ نے اپنے مال میں اس کو رکھا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال جب اصل مال میں مل جاتا ہے تو وہ اصل کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس مال کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے، یا تو آپ زیور میں سے زیور نکالیں. اچھا، اب زیور نکالنے میں یہ ہے کہ سیٹ کی انگوٹھی بنتی ہے زکوٰۃ، فار ایگزامپل. اب کون عورت ہے جو سیٹ کی انگوٹھی نکال کے دے دے گی کہ میری زکوٰۃ ڈیو ہے اور اٹس ایکول ٹو مائی انگوٹھی، تو میں اس کو دے دوں، پے آف کر دوں؟ نہیں، مجھے بس اس پہ کیش دینا ہے، کیش جیب میں ہے کوئی نہیں، اب کہاں سے لیں؟ چلو تھوڑا تھوڑا ہر مہینے جو ملتا ہے اس میں سے. نو، آپ تھوڑا تھوڑا پہلے جمع کر کے رکھتے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنے زیور کی مالک ہیں، آپ ماشاءاللہ مالدار خاتون ہیں، تو آپ کو مینجمنٹ کرنی، منی مینجمنٹ آنی چاہیے. پہلے سے جمع کر کے رکھ لیں کہ زکوٰۃ آنے والی، مثلاً آپ رمضان میں دیتے ہیں تو رمضان تک آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جانے چاہیے کہ آپ دے سکیں. اور اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے ہی نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. نیکسٹ، زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہی تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے. مثلاً اگر کوئی کینیڈا میں رہتا ہے
اور اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے، لیکن اس کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں ہی کو دی جاتی، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سی حقیقی معنوں میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر لوگ اکا دکا مسلم فیملیز رہتے ہیں لیکن مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ ڈیو ہے. حکم اصل میں کیا ہے؟ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہیں کے غریبوں کو دیں، لیکن وہاں کوئی غریب نہیں یا کوئی مسلمان نہیں یا کوئی زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں، تو پھر ضرورتاً آپ دوسری جگہ بھی زکوٰۃ پاکستان بھیج دیں، انڈیا بھیج دیں، کہیں بھیج دیں، وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھیج سکتے ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی کا کوئی کام ہو رہا ہے، جی ہاں، اگر آپ کی پریفرنس کچھ اور ہو تو یہاں سے پھر بھیج سکتے ہیں، پھر بھی بھیج سکتے ہیں. جیسے پریفرنس ہوتی ہے نا کہ آپ ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ لگانا چاہتے ہیں، تو دوسری آپشن آپ کے پاس یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ موجود ہے دوسرے شہر میں، تو اس صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا. جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا کرتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ٹھیک ہے، بات واضح. یعنی کہ ہم لاتے نہیں، وہیں سے لے کے وہیں تک. مثلا یہ گاؤں کے لوگ ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے والے اور کچھ لینے والے، تو کلیکٹر کیا کر رہے ہیں، اس سے لے کر اس کو دے کے وہیں کا وہیں مال ختم. اسی لیے تو کہا نا وہاں سے اپنے اونٹ بکریاں لے کے مت چلو، ادھر ہی رکھو. زکوٰۃ کلیکٹر خود آ کے لے گا، اور وہ لے کے کیا کر سکتا ہے، وہیں کے مستحقوں کو دے سکتا ہے. اس میں کتنی سہولت ہے نا اگر ایسا کیا جائے. اور ویسے بھی جس علاقے میں کوئی رہتا ہو، اگر وہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے پڑوسی مصیبت میں ہے اور وہ اپنا سارا پیسہ کہیں اور بھیج رہا ہے، تو از اٹ فیئر؟ آپ کے گھر میں لوگ موجود ہیں جو سخت محتاج ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کی بجائے کہیں اور دے رہے ہیں. گھر سے مراد رشتہ دار، خاندان کے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں اور جن پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جن کے بارے میں تھوڑی تفصیل آگے بھی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قریب والوں سے شروع کی جائے. اس میں بہت سے فائدے ہیں، مادی، روحانی، مینجمنٹ کے سہولت، کئی طرح سے فائدے ہیں. نیکسٹ حدیث. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتانا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں ہی کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں ہی کے فقراء کو دی جائے گی. واضح. زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا، اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد بد کا یہی انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. اسے طبرانی نے روایت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، یہ عشر اکٹھا کرتے ہیں، اگر اس میں سے وہ ایک پائی بھی ادھر سے ادھر کریں گے تو سخت پکڑ ہوگی. تو جب حدیث سنی صحابی نے تو انہوں نے کہا، میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے یہ ڈیوٹی کیوں چھوڑ دی؟ آپ بتائیے. اللہ کے ڈر سے کہ کہیں مجھ سے بھول چوک میں بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا
کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا۔ یعنی انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا اپنی ڈیوٹی سے۔ اور آپ کو معلوم ہے سعد بن عبادہ کوئی عام انسان نہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے ہاتھ میں اپنے قبیلے کا جھنڈا تھا۔ ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان سے واپس لے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور وہ بات کیا تھی کہ آج کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے، آج جنگ کرنے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اگر آپ کبھی سمجھتے ہوں کہ آپ کوئی کام یا ذمہ داری یا ڈیوٹی سنبھالنے کے اہل نہیں تو آپ کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قبول کر لیں اور اس کا حق ادا نہ کر پائیں تو اسے اپنی چوائس سے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی جان آسان کرنے کے لیے اور سہولت کے لیے نہیں، جب پتا ہو کہ میرے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جمع تفریق نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پیش کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے، اور اگر آپ سمجھے کہ آپ سے حق ادا نہیں ہو رہا تو خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ نہ لا دیے۔ بہت سے لوگ ریزائن کرتے چلے جاتے ہیں بہت سے کاموں سے، کیا ہر چیز سے قبول کر لینا چاہیے؟ یہاں ایک مثال جو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، اب نیت میں کیا ہے۔ دیکھیں نا، انہیں تو اس حدیث سے ڈر لگا تھا نا، کیا واقعی ہم اللہ کے ڈر سے ریزائن کر رہے ہیں یا ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، سمپلی ان کا قبول کر لیا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، یعنی جب سرکاری ڈیوٹی پر ہو تو گفٹ نہ لیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلہ کے ایک شخص ابن لتبیہ کو آمی مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر وہ دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پہ تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک تو وہ مال کندھے پر بولے گا جو خیانت کا ہوگا، اس سے کتنی رسوائی اور شرمندگی ہوگی، اور دوسرے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے تحفہ وصول کرنے کا۔ تو یہ دونوں قسم کے مال انسان کے لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسوائی اور بے عزتی کا سبب ہوں گے۔ وہ لا کے جمع کرا دینا چاہیے، جب سب جمع ہو جائے تو پھر ادارہ ان کو سب میں ایکولی تقسیم کر دے۔ اب ہوتا پتہ کیا کہ ایک کو کچھ مل گیا دوسرے کو کچھ نہیں ملا، اب ان دو کے درمیان کیا ہوگا؟ ویسے تو انما المومنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کو تو سب کچھ مل رہا ہے دوسرے بھائی کو کچھ بھی نہیں، تو آپس میں نفرت پیدا ہوتی۔ جو پہلے سے تعلقات ہیں یا پرسنل گھر کے آلریڈی تعلقات ہیں، کسی ڈیوٹی کی وجہ سے تعلقات نہیں بنے، وہ پھر رشوت اصل میں ہو جاتی ہے نا، یہ رشوت کی تعریف ہے، یہ رشوت بن جاتی۔ چلیے یہ چیپٹر یہاں مکمل ہوا، اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کروں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے بڑھیں گے۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب میں کچھ مزید باتیں۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا اگر خرد برد کرے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور حدیث بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے کی ڈیوٹی کرنے والے کے لیے اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ایک ہی کام ہے، ایک کے لیے باعث وبال ہے اور ایک کے لیے باعث اجر ہے، فرق کس چیز کا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حق کے ساتھ صدقات جمع کرنے والا ایسا ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ گھر لوٹ آئے
حق کے ساتھ جمع کرنے والا. کیا مطلب حق کے ساتھ جمع کرنے والا؟ یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک امانت وصول کر کے ٹھیک جگہ پر پہنچانے والا، اس میں کسی قسم کی اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہ کرنے والا. پھر اجر و ثواب ہے. یعنی جیسے ذمہ داری دی گئی، جس قسم کی ڈیوٹی دی گئی اس کے عین مطابق پوری کی گئی، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی سستی نہ کی گئی. اس مال کی ایسے حفاظت کی گئی جیسے اپنے ذاتی مال کی حفاظت کی جاتی. عامل کے لیے اجر. عامل کون ہوتا ہے؟ نجومی بابا. ہمارے یہاں تو عامل وہی ہے. عامل کے پاس چلو. تو زکوٰۃ کے عامل کون ہوتے ہیں؟ قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، والعاملین علیہا. عاملین عامل کی جمع ہے. عامل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ورکرز، کام کرنے والے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ ورکر کے لیے اجر کیا ہے؟ فنڈز کلیکٹر کے لیے یا زکوٰۃ کلیکٹر کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ امانت دار خزانچی جو مالک کے حکم کے مطابق دل کی خوشی سے، مالک کے حکم کے مطابق، یعنی جس نے اس کو یہ کام دیا ہے، یہ ڈیوٹی دی ہے، دل کی خوشی سے، یعنی بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے دل لگا کر کوالٹی کا کام کرے، احسان کے درجے پر، جس کے متعلق کہا گیا ہے اسے پورا پورا دے دے، وہ 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. یعنی اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا وہ مال دینے والے کو ملا ہے. جی آپ بتائیے کیا کہا میں نے؟ اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جتنا زکوٰۃ دینے والے کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو پورے دل لگا کے اور پائی پائی کا حساب کر کے اپنی جان پہ لے کے اس کو ادا کرتا ہے تو اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی زیادہ ہے. عامل حساب کتاب کا ماہر ہو، جمع تفریق آتی ہو. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زکوٰۃ کے وہ احکام لکھ کر دیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے تھے. ان میں یہ بھی تھا کہ جس کسی پر صدقے میں 1 سال کی اونٹنی فرض ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہو تو اس میں وہی قبول کر لی جائے، اور صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں اسے واپس دے دے. یعنی وہ چونکہ زیادہ ہے تو اس کو باقی حصہ مل جانا چاہیے، جیسے چینج کر کے واپس دے دے. اور اگر 1 سالہ اونٹنی زکوٰۃ میں مطلوب ہو اور وہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ اس کے پاس 2 سال کا نر اونٹ ہو تو وہی قبول کر لیا جائے، مگر اس صورت میں اس کو کوئی چیز واپس نہ کی جائے، کیونکہ نر عام طور پر قبول نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کچھ اور نہیں وہی کرنا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی. تو جانوروں میں سے فیمیل کی قیمت زیادہ ہے بنسبت میل کے. وہ کیوں؟ وہ پروڈکٹیو ہے نا. تو جو کوئی پروڈکٹیو ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی. یہ پروڈکٹیو آپ اپنی زندگی میں ضروری نہیں کہ کوئی بچہ پیدا کر کے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، وہ ایک کام ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جس میں آپ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. یہ پروڈکٹیو کا مطلب یہ کہ جو واقعی کچھ پیدا کرے، کچھ اضافہ کرے، کچھ بنائے، کچھ کسی کو فائدہ پہنچائے. تو جتنا زیادہ آپ دوسروں کے فائدے کے ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے اجر و ثواب ہوں گے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ حساب کتاب کا ماہر ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اس نیت سے حساب کتاب سیکھ رہا ہو کہ وہ اس سے اپنے دین کو فائدہ پہنچائے تو اس کا یہ سیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے. زکوٰۃ پانی پلانے کی جگہ پر وصول کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے جانوروں کی زکوٰۃ پانی پلانے کی جگہ وصول کی جائے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جانوروں کو جہاں پانی پلانے کے لیے لے جایا جاتا تھا عموماً جانوروں کے باڑے بھی اس کے پاس ہی ہوتے تھے. تو کلیکٹر کو وہیں چلے جانا چاہیے جہاں پر جانور آلریڈی اکٹھے ہوتے ہیں. بات واضح؟ جی مالک کے لیے بھی سہولت ہے. عامل زکوٰۃ کا اندازہ لگائے، یعنی اس کو زکوٰۃ کا حساب کرنا آنا چاہیے. عبد الرحمن بن مسعود بن نیار سے مروی ہے کہ سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم عشر وصول کرتے وقت فصل یا پھل کا اندازہ لگاؤ تو اندازے میں سے تیسرا حصہ چھوڑ دو، اور اگر تیسرا نہیں تو چوتھا چھوڑ دو. یعنی اندازہ کم سے کم لگاؤ، زیادہ کی طرف نہیں جاؤ، کہیں ظلم نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا اسی طرح ہے جیسا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا.
پھر عمدہ مال نہ لینا. سوید بن غفلہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا آیا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس پر حکم نامہ پڑھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے الگ الگ ریوڑوں کو جمع نہ کیا جائے اور نہ اکٹھے ریوڑ کو الگ کیا جائے. ایک آدمی ایک موٹی تازی بڑی سی اونٹنی لے کر حاضر ہوا. اس نے اسے لینے سے انکار کر دیا. وہ اس سے کم درجے کی ایک اور اونٹنی لے آیا تو وہ اس نے لے لی. کہا کہ مجھے کون سی زمین سہارا دے گی, کون سا آسمان مجھ پہ سایہ کرے گا اگر میں کسی مسلمان کے بہترین اونٹ وصول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا. یعنی مجھے اس کی اجازت نہیں کہ میں نصاب سے زیادہ یعنی حق سے زیادہ کسی سے کچھ وصول کروں. عیب دار جانور وصول نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ میں نہ سانڈ وصول کیا جائے یعنی میل, نہ بوڑھا جانور نہ عیب دار جانور کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو یا دانت ٹوٹے ہوئے ہوں. دودھ پیتا بچہ نہ لینا. وہ کیوں؟ وہ ماں سے جدا ہو جائے گا. متفرق مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے کو الگ نہ کیا جائے, اس پہ آپ پڑھ چکے ہیں نا. امانت داری سے زکوٰۃ وصول کی جائے, یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. خیانت نہ کی جائے, اونٹ کا بلبلانا وغیرہ شامل ہے. زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ بھی چھپایا نہ جائے. مثلاً کوئی شخص بیٹھا ہے زکوٰۃ اکٹھی کر رہا ہے, لوگ لا رہے ہیں جمع کرا رہے ہیں. مثلاً ایک شخص نے 1000 روپے کی بجائے 1100 روپے دے دیے بھول کر. اب یہ جو لینے والا ہے اس نے دیکھ لیا کہ 100 روپیہ زیادہ ہے, تو یہ مالک کو لوٹانے کے بجائے کیا کرتا ہے, وہ 100 اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. وہ 100 اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے. تو یہ 100 کیا ہے؟ خیانت ہے. نہ اس نے بیت المال میں ڈالا اور نہ ہی اس نے مالک کو لوٹایا, بلکہ اپنی جیب میں ڈال لیا. کیونکہ پیسہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے, فتنہ ہے. جب انسان ضرورت مند بھی ہو اور پیسہ دیکھ بھی رہا ہو تو کوئی نہ کوئی تعویل کر کے بعض اوقات اس میں کمی بیشی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو بنو عبد الاشہل کی طرف تشریف لے جاتے, ان کے ہاں باتیں کرتے, حتیٰ کہ مغرب کے وقت تشریف لاتے, واپس آتے. ابو رافع نے کہا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت جلدی اور تیزی سے آ رہے تھے کہ ہم بقی سے گزرے. بقی کیا ہے؟ قبرستان. آپ نے فرمایا قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے افسوس تجھ پر, افسوس تجھ پر. یعنی آپ کسی سے جیسے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. مجھے یہ الفاظ دل میں بہت تکلیف دہ محسوس ہوئے. میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے سمجھا آپ مجھ سے مخاطب ہیں, یعنی آپ ڈر گئے. کون؟ ابو رافع. آپ نے فرمایا پیچھے کیوں رہ گئے ہو, چلتے آؤ. میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے مجھ پر اب اظہار افسوس کیا ہے, یعنی آپ نے مجھے ابھی کچھ ڈانٹا سا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ میری بات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی کو فلاں قبیلے کی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا, اس نے ایک چادر چھپا لی, اب اسے اس جیسی آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. یعنی قبر کے اندر آگ کی چادر اوڑے ہوئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ چوری اور خیانت ویسے ہی بہت بری چیز ہے, لیکن اللہ کے مال میں سے خیانت تو اللہ کے ساتھ پھر مقابلہ ہے, پھر تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے الہدا ہی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو کچھ استعمال ہوتا ہے وہ سب کے کلیکشن اور ڈونیشن اور مل کے سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اجتماعی طور پر اس کو رن کر رہے ہیں. پھر اس کو چلانے کے لیے کچھ پالیسیز وضع کی جاتی کہ آپ کو کیا خرچ کرنے کی اجازت اور کیا نہیں. مثلاً آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت استری نہیں کر سکتے. کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ہاسٹل میں کوئی رول بنا ہوا ہے نا, کتنے سے کتنے بجے تک استری نہیں ہو سکتی؟ 5 سے 10, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت بل زیادہ آتا ہے. اب کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, آج تو چھٹی ہے اور سارے سوئے پڑے ہیں, اور تو میں کیا کروں, استری کر لوں, جلدی سے کر لیتی ہوں فٹافٹ. کیا ایسا کرنا خیانت ہے کہ نہیں؟ ہے نا, کیونکہ اس بات کا ایک اصول بنا لیا گیا کہ ان اوقات میں یہ چیز نہیں کی جائے گی. اسی طرح بجلی کے اپلائنسز استعمال کرنا منع کیا گیا ہے. مثلا چائے پکانے کے لیے آپ الیکٹرک کیٹل یہاں یوز نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلو چھپا کے کہیں رکھ کے میں کر لوں, کسی کو کیا پتا, اپنے روم والوں کو ساتھ ملا لیتا ہوں اور چپکے سے چائے بنائی اور مزے سے پی, کیا یہ خیانت ہے یا نہیں؟
اور جو دیکھتے ہوئے منع نہ کریں وہ کون ہے؟ وہ بھی ظالم ہے. ان کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا بنانے اور پکانے والے کو مل رہا ہے. اور کیا مثال ہو سکتی؟ جی الہدا کے مختلف ٹیبلز پر آفس اسٹیشنری پڑی ہوتی ہے. کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اس کو اٹھا لیں؟ اگر بھول کے اٹھا لیں، جیسے کل میں نے یہاں لکھتے لکھتے پین اس کے اندر رکھا اور گھر گئی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا، پھر میں نے واپس اسی کے اندر رکھا کہ جب جاؤں تو لے جاؤں. بعض اوقات ہم بھول کے بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو ہی پتا چلے کہ یہ تو بھول گئے، یہ کیا ہوا، کیونکہ بھول کے صرف ہم اٹھاتے نہیں، بھول کے اپنا پین بھی چھوڑتے ہیں. یعنی عام طور پہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح بغیر اجازت آفس کا کاغذ اپنے ذاتی استعمال میں لے آنا، اپنا ذاتی کوئی خط یا کوئی بھی چیز اس پہ لکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں یہ، لیکن ان کی پوچھ ہوگی. بورڈ مارکرز ہوتے ہیں، بے جا ان کو استعمال کرنا. یعنی بورڈ مارکر کس کے استعمال کے لیے ہے؟ ٹیچر کے استعمال کے لیے. اور ٹیچر کو بھی کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے؟ وہاں پھول بوٹے بنانے کے لیے، کیلی گرافی سیکھنے کے لیے نہیں. پانی ضائع کرنا، ضرورت سے زائد استعمال کرنا. آفس آورز کے بعد الیکٹرک اپلائنسز کو بند نہ کرنا، پنکھے کھلے چھوڑ دینا، لائٹ کھلی چھوڑ دینا، جبکہ آخری شخص آپ ہیں وہاں پر کام کرنے والے. آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ اس کو بند کر کے نکلیں. سٹیپلر پنز کو اپنی ذاتی کاغذوں پہ لگا دینا، دوسرے کامن پن وغیرہ کو بھی استعمال کرنا. جی کسی اور کا حصہ استعمال کر لینا. ڈیسک وغیرہ پر لکھنا، ان کو خراب کرنا، توڑنا، بے دردی سے گھسیٹ کے کرسیوں کو ہلا دینا، توڑنا، مس یوز کرنا فرنیچر کو یا کسی بھی چیز کو، کارپیٹ کو گندا کر دینا. صفائی کی جو ڈیوٹی لگی ہے اس کو دھیان سے نہ کرنا کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے گا پھر اچھے سے کر لیں گے. کمپیوٹر پہ پرسنل انٹرنیٹ یوز کرنا، کھانا کھانے میں دوسروں کا حق مارنا. بہرحال آپ میں سے ہر ایک اپنے دل کی آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ اس نے بغیر اجازت کے، بغیر مرضی کے، دینے والوں کی مرضی کے کیا استعمال کیا ہے. اور اگر ایسا کچھ ہو گیا ہے تو اندازے سے وہ واپس لوٹانے کی فکر کی جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ناگزیر ہو جاتا ہے، آپ کا پین ہے نہیں اور اب آپ نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جو ابھی کرنا ہے اور آپ کو استعمال کرنا پڑ گیا، تو آپ کیا کریں؟ اتنا اندازہ کر کے صدقہ ڈال دیں. دیکھیے بندوں کے حقوق میں سے جو چیزیں معاف نہیں ہم کرواتے نا، قیامت کے دن کیا کرنا ہوگا؟ دینی ہوگی، پھر اپنے عمل سے دینی ہوگی، وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سکھائی تھی اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو کتنی اچھی سمجھ میں آ گئی کہ جو کلیکٹر تھا وہ لے نہیں رہا تھا، جو دینے والا وہ زیادہ دیے چلے جا رہا ہے. یہ ایک دین کا مزاج ہے پورے کا پورا، ہر فیلڈ کے اندر. کردار دیکھیے نا ان کا زبردست. ایسا لگتا تھا صحیح بات سمجھ آ گئی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان سے. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں، کہیں بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہو سکے. اور جہاں سمجھ نہ آئے کوئی بات ذمہ داروں سے پوچھ لینی چاہیے کہ بھئی یہ مال یہاں ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. عام طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے موبائلس وغیرہ چارج کرنے ہوتے ہیں نا تو ان میں بجلی نہیں خرچ ہوتی. آخر بجلی کے کنیکشن بھی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس میں لگتا ہی ہے نا. تو ایسے اندازاً کچھ نہ کچھ اس کے بدلے بھی ڈالنا چاہیے ضرور نا. بالکل. کیونکہ اس میں ضروری نہیں خالی اسٹوڈینٹس، کیونکہ یہاں تو ہمارے ہاسٹل میں تو نہیں اتنا یہ ہوتا، لیکن جو ڈے اسکالرس بھی آتے ہیں تو وہ بھی کہیں کہیں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں نا. اگر 100 لوگ روز چارج کریں تو آپ دیکھیے کہ کہاں جائے گا بل. اسی طرح ایک رولز ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ان کو نہ پورا کرنا وہ بھی امانت میں خیانت کے اس پہ آ جاتا ہے. اگر وہ بھاری ہو تو آپ بات کر سکتے، جیسے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو اس کے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈا جا سکتا. پھر زکوٰۃ دینے کے آداب ہیں. ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے کے آداب میں سب سے پہلی چیز یہ کہ طیب مال میں سے خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صرف حلال کمائی کے صدقہ کو قبول کرتا ہے. اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا. ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو جب خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں باقی رکھ اور پیداوار صدقہ کر دے. ابن عمر نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا کہ اسے نہ بیچا جائے گا، نہ اس کو ہبہ کیا جائے گا، نہ اس میں وراثت چلے گی. اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے،
غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اوقاف کا سنا کبھی؟ اوقاف، لوگ اپنی پراپرٹیز ان کاموں کے لیے، ان مدوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہے؟ محتاج، مساکین، رشتہ دار، غلام، اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت، اور مہمان۔ اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے یا کسی محتاج کو دے تو اس پر کوئی الزام نہیں، یعنی جو اس کا انتظام کر رہا ہے اس کی تنخواہ بھی دستور کے مطابق، زیادہ نہیں۔ پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں کو خرچ نہ کرو گے نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور میرا سب سے زیادہ عزیز مال بیرہا ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ ہی سے میں اس کے اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہوں، بس اے اللہ کے رسول آپ جہاں مناسب سمجھیں استعمال کر لیں۔ پھر اسی طرح وہ چیز نہیں دینا جو اپنے آپ کو پسند نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کو گوہ پیش کی گئی ہدیے میں، آپ نے نہیں کھائی، حضرت عائشہ نے کہا کیا ہم مساکین کو کھلا دیں؟ فرمایا جو خود نہیں کھاتے ان کو بھی نہ کھلاؤ۔ پھر زکوٰۃ میں خبیث دینے سے بچنا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تو خبیث سے مراد کھجور کی بہت خراب قسم تھی، جعرور اور لون حبیق۔ جعرور کھجور کی جیسے قسمیں ہوتی ہیں نا، اجوا وغیرہ، تو ایسے کھجور کی قسمیں ہیں جو بالکل ردی اور نکمی ہو۔ نکمی اور ردی چیز نہ دینا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم خود اسے کسی صورت میں لینے والے نہیں، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بہت خوبیوں والا ہے۔ البقرہ 267 ہے یہ۔ نکمی چیز سے برکت کا ختم ہونا اور اچھی چیز دینے سے برکت کا ملنا۔ وائل بن حجر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، وہ ایک شخص کے پاس آیا تو اس نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک شخص کو صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا، لیکن فلاں نے ایک کمزور سا اونٹ کا بچہ دیا ہے، اللہم لا تبارک فیہ ولا فی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت نہ فرمانا۔ آپ کی یہ بات اس شخص کو پہنچی تو ایک خوبصورت اونٹنی لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک فیہ وفی ابلہ، اے اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت فرما۔ یعنی اس کو ڈر لگ گیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا دی تو پھر تو شامت ہے۔ تو نکمی چیز دینے کی سزا، نکمی چیز دینے کی سزا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کے چلا گیا مسجد میں، آپ کھجور کے اس خوشے پر لکڑی مارنے لگے اور فرمایا اگر صدقے کا مالک چاہتا تو اس سے عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا، بلا شبہ قیامت کے دن اس صدقے کا مالک ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا، یعنی جو آج تم دے رہے ہو کل قیامت کے دن وہی کھانا پڑے گا۔ تو پھر دیکھ لو کہ کیا دے رہے ہو۔ ہمیں یاد رہے گا یہ اصول دیتے وقت، دل کی خوشی سے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، 5 نمازیں ادا کرو اور اپنے ایک مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر زکوٰۃ دینے میں جلدی کرنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر نہیں ہونی چاہیے یعنی صدقہ خیرات میں، کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت کہنے لگے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ زکوٰۃ جلدی دینا، اس سے پہلے کہ لینے والا کوئی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا صدقہ کرو، ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کے نکلے گا، اسے کوئی قبول کرنے والا نہ پائے گا، یعنی کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ آدمی کہے گا اگر تم کل لاتے تو میں قبول کر لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے پاس مال کی اس قدر فراوانی نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مالدار کو یہ چیز پریشان کر دے گی
کہ اس کے صدقے کو کون قبول کرے. نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک آدمی دوسرے کو مال پیش کرے گا, وہ جواب میں کہے گا مجھے ضرورت نہیں, تو پھر ثواب کہاں سے کما سکے گا صدقے کا. تو جب تک ضرورت مند ہے اور آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں آپ کے آس پاس ضرورت مند نظر آتے ہیں تو شکر ادا کیا کریں, کیونکہ بعض اوقات زندگی میں ایسے موقع اور ایسی جگہ آتی ہیں کہ جہاں صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا, اور اس وقت دل اتنا پریشان ہوتا ہے کہ انسان کرے تو کرے کیا, کہ کوئی لینے والا نہیں. تو جہاں لینے والے موجود ہوں ان کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں, اور ان کو دیکھ کے دل میں تنگی نہ پیدا کریں کہ یہ کیا روز مانگنے والے, اور میں کہاں پھنس گئی ہوں کہ ہر وقت لینے والے ہی ہیں میرے آس پاس. نہیں, شکر کریں کہ لینے والے ہیں, کہ آپ کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے. تو پھر وہ ہاف پسند ہے نا, تو کوئی حرج نہیں اس میں. دوسرے کی وہ ضرورت ہے, آپ تو ڈیزائنر پہن رہے ہیں, دوسرا جو ہے اس کو سیدھا کپڑا بھی کافی ہے, تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں. ردی سے مراد جو استعمال کے قابل نہ ہو, یاد رکھیے, ردی سے مراد ناقابل استعمال. اگر کوئی چیز کسی کے قابل استعمال ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گی. پھر جو شخص دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو خبر نہ ہو, چھپا کے دینا, تو ایسا شخص قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ عرش کے سائے تلے. پھر جو مال ہے اسی کی جنس سے زکات دینا. روپے کی زکات روپے سے, سونے کی سونے سے, چاندی کی چاندی سے, یہ افضل ہے. کھجور کی کھجور سے, چاول کی چاول سے, گندم کی گندم سے, یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر نہ ہو تو پھر دوسری مسئلہ یہ ہے کہ اب گندم لینے والا کوئی آپ کے علاقے میں نہیں, تو آپ اٹھا کے کہیں بھیجیں گے تو بھیجنے کا بھی خرچہ آئے گا, تو پھر روپیہ پیسہ شاید بھیجنا آسان ہو, تو انسان اس صورت میں کمی بیشی کر سکتا ہے. جس مال کی لوگوں کو ضرورت ہو وہ زکات میں دیا جائے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یمن والوں سے کہا تھا کہ تم میرے پاس جو اور مکئی کی بجائے چادر اور لباس کی صورت میں سامان زکات لاؤ, کیونکہ اس میں تمہارے لیے آسانی اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بہتری ہے. یعنی وہاں اس چیز کی ضرورت ہے. بعض اوقات فلڈ آ جاتا ہے اور وہاں پانی چاہیے مثلا, اور آپ وہاں گندم بھیج رہے ہیں, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پانی چاہیے وہاں پانی بھیجیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ابھی ان کے پاس کوئی مشین نہیں کہ گندم پیس سکیں. عورت اپنے مال کی زکات کی خود ذمہ دار ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مرد زکات نہیں دیتے, تمہارا زیور ہے, تم خود دو. عورت نہیں دیتی, میرے پاس تو پیسے نہیں, میں کون سا کماتی ہوں. نہ وہ دیتا ہے نہ وہ دیتی ہے, اور غریب کا حق مارا جاتا ہے. اور وہ مال جو زکات کا زیور میں یا کسی بھی چیز میں شامل رہ جاتا ہے, وہ انسان کے لیے مصیبت, وبال, شر کا باعث بنتا ہے. طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں اس کی وجہ سے. ذمہ دار کون ہے؟ کل پوچھ کس سے ہوگی؟ میاں سے ہوگی کہ اس نے پیسے نہیں دیے تھے. شوہر اپنی خوشی سے دینا چاہے دے سکتا ہے, پیرنٹس اپنی خوشی سے دینا چاہے دے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں دیتے کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں دینے کی, تو پھر اس صورت میں جس کے ملکیت میں ہے اس کو دینا پڑے گی, بے شک نہ کماتے ہوں. دیکھیے, زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا لازم ہے, کمانا لازم نہیں. واضح؟ اگر ہسبینڈ وائف دونوں کماتے ہیں اور ہسبینڈ زکوٰۃ دے رہا ہے تو عورت کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گی, خواہ حصہ اس کا الگ بیچ میں پڑا ہوا ہو. استاذہ, یہ ہماری کلاس میں بھی جب ڈسکشن ہوئی تھی, اور بہت ساری جو بہنیں تھیں ان کا یہی پرابلم ہے کہ ہسبینڈ نہیں دیتے تو وہ پھر کہتی ہیں کہ ہمیں اتنی پاکٹ منی بھی نہیں ملتی کہ ہم دے سکیں, اور ہم اسی زیور میں سے دینا. ابھی تو بات ہوئی. جی, میں نے پھر اس کے لیے نا, جو میرے ساتھ ہوا تھا کہ پہلے میرے ہسبینڈ دیتے رہے, پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ خود دے دو, اور مجھے اچھی خاصی بیچ میں سے اماؤنٹ بیچنی پڑی. یعنی اپنا میں نے اس کے بعد کیا کیا کہ گھر کے خرچے میں سے میں نے کمیٹی ڈال لی زکوٰۃ کے لیے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے وہ علیحدہ سے جمع بھی نہیں کرنے پڑتے تھے, اور وہ خود سال کے آخر میں میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی تھی جتنی زکوٰۃ مجھے چاہیے ہوتی تھی, اور وہ آرام سے نکل جاتی. بالکل. یعنی یہ تو پھر ہمیں سوچنا ہے نا, یا تو پھر آپ اس ملکیت سے پیچھے ہٹ جائیں, اسے بانٹ دیں لوگوں میں, تاکہ آپ کے پاس اتنا رہے ہی نہ جس پہ زکوٰۃ ہے, ورنہ اگر ہے تو پھر تو دینی ہی دینی, آپ ہی سے پوچھو گی. اور یہ یاد رکھیے, اگر یہ یاد رہے کہ اللہ کا دیدار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے, تو پھر آپ شوق سے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ کو یہ یاد رہے کہ دینے سے اضافہ ہوگا تو آپ شوق سے دیں گے کہ مجھے نیا زیور مل جائے گا, پرانا نکالتی ہوں نیا آ جائے گا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے برکت ہوگی. تیسرے, اگر یہ یاد رہے کہ برکت اور اضافہ کے علاوہ اللہ کی رحمت آئے گی, ثواب ملے گا, حادثوں سے محفوظ رہوں گی, بیماریوں سے محفوظ رہوں گی, تو کیا کریں گے آپ؟ خوشی سے دیں گے, اور بھی لے لیں,
اگر آپ کو سیل کرنے کا اختیار ہی نہیں، آپ کو اس کو کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں، تو پھر آپ کی ملکیت ہی نہیں. جو حقیقی ملکیت جس کی ہے نا، پھر وہی ذمہ دار ہے. لیکن پھر بھی انسان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ایسا ہے، کیونکہ بعض اوقات ٹال مٹول سے یا مذاق سے بات ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے. 1.5 ماہ تقریباً پہلے ایک واقعہ ہوا ہے میرے بہت ہی کلوز سامنے، کہ صرف وبال اس عورت کے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے ہو گیا. وہ یہ ہوا کہ زیور سارا چوری ہو گیا، اور گھر میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک تو ایک ویکلی ایک عیسائی لڑکا آتا تھا، اور ایک اس پہ شک تھا، اور ایک کوئی کام والی آتی تھی تو اس پہ تھا. ایک 7 سال کے بچے کو ایک حافظ کے پاس لے کے آیا گیا اور چوری کا بتایا گیا. بچے نے کہا کہ بھئی گھر میں وہ عیسائی لڑکا جو ہفتے میں 2 بار آتا تھا استری کرنے، وہ لے کے گیا. اب فوری طور پہ اس لڑکے کو پولیس والوں نے پکڑا اور اس کا ریمانڈ وغیرہ کیا، اس کو مارا اور بہت جو بھی ہوا. گھر کے بزرگوں نے بہت منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک جو نقصان ہے وہ تو ہے، اس سے بڑا وبال آ جائے. لیکن وہ نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میری جولری تھی اور آپ لوگوں کو تو پریشانی نہیں ہے، مجھے پریشانی ہے. بہر صورت کے ایک دن شام میں پولیس والے اس لڑکے کو لے کے آئے. وہ لڑکا شدید زخمی تھا، اس کے پاؤں چھلنی ہوئے تھے، اور وہ جو بزرگ ساس تھی وہ روئی اپنی بہو کے آگے کہ آپ معاف کر دو اس کو. لیکن وہ نہیں مانی، ان کا دل شاید زیادہ ہی سخت ہو چکا تھا. بہرحال وہ جو بزرگ خاتون تھی انہوں نے رو کے پولیس والوں سے کہا کہ اس کو آپ 2 دن کے لیے چھوڑ جائیں. میں اپنے طریقے سے، کیونکہ وہ عیسائی تھا اور رغبت تھی اس کو اسلام کی طرف، اور وہ 4 سال سے ان کے گھر آتا تھا، تو وہ جو بزرگ خاتون تھی اس کو اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کی پہچان کے بارے میں بتاتی تھی. اس کو اندر لے کے گئی. اس کو اتنی حالت لاغر تھا کہ اس سے پانی بھی پیا نہیں جا رہا تھا. اس کو تھوڑا بہت دودھ پلایا، میڈیسن دی. اور لڑکا ایک جملہ جو اس کا بار بار اس نے کہا کہ غریب کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. پھر وہ پیچھے سرونٹ پہ چلا گیا. بار بار اس کو اصرار کرتی تھی، لیکن بہت ناراض ہوتی تھی کہ آپ کو میرے دیور کی خیال نہیں ہے. وہ خاتون جاتی ہیں کہ شام کا وقت تھا، دن بھر اس نے ایک جوس پیا اور کچھ بھی نہیں پیا. اور میں اس کو کہتی رہی میرے پاس اندر آ کے بیٹھو، تو کہتا ہے نہیں میں باہر ٹھیک ہوں. شام میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ بچے نے کچھ نہیں کھایا، آپ آئیں. جب وہ آئے تو لائٹ دی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو بلایا تو وہ نہیں بولا. جب انہیں ٹارچ لے کے گئی تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا. خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس سارے واقعے میں شرک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور انسان کے پاس جا کے غیب کا علم معلوم کرنا اور اس پہ یقین کرنا. دوسرا 5 سال 6 سال پہلے شادی رہی، 1.5 سال اب ہوئی، اس سارے دورانیے میں اس نے زکات نہیں دی. تو یہ وبال صرف ایک انسان پہ نہیں، پورے خاندان پہ آیا اور ایک جان پہ چلی گئی. یعنی ایک زکات نہ دینے سے کہاں کہاں تک مسائل گئے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ آپ شوہر کو ذمہ دار قرار دے کے یا پیرنٹس کو قرار دے کے آپ اپنی زکات نہ دیں. آپ میں سے ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ اللہ کا حق اور بندوں کا آپ اپنے مال میں سے فوراً نکال دیں. آپ اس پر سٹینڈ لیں کہ مجھے چاہیے ہی نہیں ایسا زیور جو میرے لیے کل سانپ بن کے میرے گلے کا اور مجھے ڈسے. میں اس کے لیے نہیں تیار. چاہے شوہر ناراض ہو، تھوڑے دن ناراض ہوں گے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے. کہ فرض تو فرض ہے نا. کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید والی روایت کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ کہتی ہے میں اور میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکات دیتی ہو؟ تم دونوں، یہ نہیں کہا تمہارے شوہر اس کی زکات دیتے ہیں، تمہارے رشتہ دار اس کی زکات نہیں، تم دیتی ہو، پہنے ہوئے تم نے ہیں، تم نے دینی ہے. ہم نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکات ادا کرو. آگ کے کنگن، کس میں ہمت ہے، کس میں جرت ہے؟ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خاتون کو آپ نے جب ایسے ہی کہا تو اس نے وہ کنگن فوراً اتار دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈال دی اور کہنے لگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مجھے ایسی چیز چاہیے ہی نہیں. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت اپنے مال کی خود ذمہ دار ہے، اور اگر اس میں سے کمی بیشی کرنا چاہے تو شریعت کی طرف سے اس کو پکڑ نہیں. پھر زکات وصول کرنے والے کو راضی کر کے بھیجنا چاہیے. کچھ اعرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہم پر زکات وصول کرنے والے زیادتی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا زکات وصول کرنے والوں کو راضی رکھا کرو، دے کر احسان نہ جتانا. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو دے کر احسان نہیں جتانا چاہیے. سورۃ البقرہ 262 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر یہ ہے کہ کس کس مقصد کے لیے دی جا سکتی ہے نا زکوٰۃ. کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، مثلا کسی پہ دیت آ گئی ہے، خون کا بدلہ دینا ہے، تاوان بڑھ گیا ہے. ویسے تفصیل اس کی مزید بھی آئے گی آگے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں. زکوٰۃ کے اونٹوں کو ضرورت مندوں کی سواری کے لیے استعمال کرنا. ابو لاس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے اونٹوں پر سوار کر کے حج کرایا. یعنی ضرورت مند لوگ تھے، غریب لوگ تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے تو ان کی سواری کا بندوبست کیا گیا. پھر زکوٰۃ سے قرض ادا کرنا، کیونکہ قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے. پھر ضرورت مند کو کھانے پینے کے لیے دینا، صدقے کی بکری کا گوشت جو آپ نے نصیبہ کو بھیجی تھی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اگلا حصہ. سبيل الدموع سبيل